ایام میں صحابہ کرام علیہم رضوان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی جب سرکار سفر میں کسی جگہ پر خیمہ لگاتے تو چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہی حضور کے خیمے کی پہرے داری فرمایا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ڈیوٹی کو ختم کر دیا۔ تو پہلے والا عمل وہ بھی من جانب اللہ تھا، بعد والا عمل بھی من جانب اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت مالک لم یزل نے فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام کے ازلی دشمن، یا آپ جسے کہیں کہ جانی دشمن ابو جہل کی چیز سے حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضور حتیم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو ابو جہل نے جب دیکھا اور اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو یہ سن کر، اچھا یہ بھی یاد رکھنا، جب دوران لفظ محمد کہا جاتا ہے نا، ویسے تو حکم یہی کہ جب بھی حضور کا نام لیں تو محمد نہ کہیں، ٹھیک ہے، یا مصطفیٰ یا رسول اللہ، مگر جب ہم دوران گفتگو کہتے ہیں نا تو پھر ہم ان کے جملوں کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے بھائی ابو جہل تو نہیں کہے گا مصطفیٰ نے کہا، ابو جہل تو نہیں کہا رسول اللہ نے کہا، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، تو کیسے کہے گا رسول اللہ؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے پوچھا کیا محمد سجدے میں، تو گویا کہ یہ ہم اس کے الفاظ نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کیا محمد سجدے میں ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو یہ سن کر اس ملعون نے کہا مجھے لات و عزا کی قسم، لات بت کا نام ہے، عزا بت کا نام ہے، اور یہ بڑے بت تھے جو خانہ کعبہ کے اندر نصب تھے، ان میں سے یہ بڑے بتوں کا نام ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں نے محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن کو مسل دوں گا، معاذ اللہ، میں اس کا منہ مٹی میں خاک آلود کر دوں گا۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام نماز میں تھے تو اس نے ارادہ کیا کہ سرکار کی گردن مبارک پر چڑھ جائے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، اور لوگوں نے پوچھا اے بدبخت، تو نے تو جواب دیا تھا کہ میں تو معاذ اللہ اس محمد کے ساتھ یہ کروں گا، تو بھاگ کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں، مگر جب میں آپ کے قریب پہنچا تو میرے درمیان اور اس محمد کے درمیان اللہ نے ایک آگ کی خندق کو کھود دیا ہے۔ یعنی جیسے میں قریب جاتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس آگ والی خندق میں گر نہ جاؤں، مر نہ جاؤں، تو اس لیے میں پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں اپنے حبیب کے جسم مبارک کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور ایک دفعہ جو ہے وہ ابو جہل جو ہے اس نے اہل مکہ کی مجلس میں بیٹھ کر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آج جو ہے معاذ اللہ حضور کا کام تمام کر دے گا۔ جب آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو اس نے پھر سے پہلی دفعہ جو ہے وہ مرتبہ پتھر اٹھایا اور قریب تھا کہ وہ سرکار کے سر انور پر ڈال دیتا، تو وہ بھاگا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ سے اس کے پتھر چھوٹ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کم بخت تو پھر بھاگا ہے؟ تو اس نے کہا میں قریب گیا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بیل ہے جس کے بڑے بڑے دانت، بڑا بڑا سر، قریب تھا کہ وہ مجھے کھا جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے بدبخت، وہ بیل جناب جبریل تھے، اگر تو قریب آتا تو تجھے پکڑ کر عذاب کی چکی میں ڈال دیتے۔ تو یوں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابو لہب کی جو بیوی تھی نا، ابو لہب، کہ جو حضور کی ہمیشہ ہجو کیا کرتی تھی، اور سرکار جس راستے سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، تو اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ اچھا ابو لہب نے جو ہے نا وہ حضور کی توہین کی تھی،
کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تھا نا کوہ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر، تو حضور نے فرمایا اے اہل مکہ سارے آ گئے. پھر حضور نے فرمایا یہ بتاؤ میں صادق ہوں؟ کہا بالکل. میں امین ہوں؟ کہا بالکل. حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کر کے تمہیں ملیہ میٹ کر دے گا، میری بات مانو گے؟ کہا بالکل. اس لیے کہ آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، بالکل مانیں گے. تو پھر حضور نے فرمایا پھر میری اس بات کو بھی مان لو کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا آخری پیغمبر آخری رسول ہوں. تو ابو لہب جو وہ سب سے پہلی صف میں کھڑا تھا، سرکار پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پہلا حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بلکہ اعلان تبلیغ فرمایا. تو اس نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے نا حضور کی توہین کی، یعنی آپ یوں کہیں کہ اس لیے بلایا تھا، تو اس نے اپنے ہاتھ جھڑک کر حضور کی توہین کی. اب اندازہ لگائیں وہ ہاتھ حضور کی توہین کے لیے اٹھے تھے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، او بدبخت تیرے وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں کہ جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کی توہین کی تھی. ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، اس کی بیوی نا وہ کانٹے لاتی تھی، یعنی وہ امیر ترین عورت تھی، اور اس نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہوا تھا کہ یہ معاذ اللہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کے راستے میں کانٹے میں خود بچھاؤں گی، یعنی اپنے لیے وہ اعزاز سمجھتی تھی. وہ کانٹوں کی گٹھڑی جو ہے اپنے سر پہ رکھ کے لا رہی تھی، تو وہ جو گٹھڑی کی رسی تھی وہ سرک کر گردن کے پاس آئی، اور لکڑی کا گٹھا وہ پیچھے گیا، رسی آگے آئی، یوں جو ہے اس کی موت واقع ہوئی. تو ابو لہب کی بیوی نے جو ہے جب اس کے شوہر کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی نا، تو وہ ایک دفعہ سرکار کو تکلیف دینے کے لیے آ گئی، اور اس کے ہاتھ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تھی، اور مسجد نبی میں آئی تو دیکھا صدیق اکبر بیٹھے، سرکار بھی بیٹھے، اور وہ صدیق اکبر سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارا یار کہاں ہے اور تمہارا نبی کہاں ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اسے آپ نظر نہیں آ رہے؟ فرمایا نہیں. یعنی صدیق اکبر کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضور کو ڈھونڈ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت عورت کی نظروں سے حضور کے چہرے انور کو اوجھل فرما دیا تھا، یعنی وہ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی. حضور نے صدیق کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تو ہیں، کہا مجھے تو نظر نہیں آئی، میرے سے مذاق کرتے ہو، میرے سے مذاق کرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار علیہ السلام کے جسم کو بظاہر لوگوں نے تکلیف پہنچانا چاہا تو اللہ نے آپ کے جسم کو محفوظ رکھا. اور حضور کے وصال کے بعد بھی دو یہودی تھے، انہوں نے مدینے میں رہائش رکھی، ایک خیمہ لگایا، سارا دن خیمے میں بیٹھ کے عبادت کرتے، اللہ اللہ کرتے، روزے رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے. لوگوں نے یار بڑے تو نیک آدمی ہیں، مگر وہ کیا کرتے تھے اپنے خیمے کے نیچے سے سرنگ کھود رہے تھے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم ایستا ایستا حضور کے جسم اقدس تک پہنچے اور حضور کے جسم کو جا کے تکلیف پہنچے. تو نور الدین زنگی بادشاہ تھے، تو نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ میرے خواب میں پیارے مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا اے میرے غلام نور الدین، دو کتے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بار بار جب خواب آئے نور الدین زنگی کو تو آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور آپ نے پھر رخت سفر باندھا، اپنے ساتھ شاہی لباس اور جناب علی وہ کر و فر، وہ سونا، وہ جواہرات سب لیے، اور آپ نے رخت سفر باندھا اور مدینے میں آ گئے. مدینے میں جب آئے تو آپ نے پورے اہل مدینہ کی دعوت کی، سارا اہل مدینہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا کوئی رہتا تو نہیں ہے؟ کہا کہ صرف دو آدمی ہیں وہ رہتے، وہ نہیں آئے. کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ تو بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ اللہ کرتے ہیں، خیمے میں سادر رہتے ہیں. فرمایا کہ مجھے لے چلو ان کے پاس. تو جب آئے آپ تو ان کے خیموں کے نیچے سے جب جائے نماز ہٹائی گئی تو اس کے اندر ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی. اب وہ سرنگ کئی عرصے سے کھود رہے تھے، جب اس سرنگ کا اندازہ لگایا گیا وہ حضور کے جسم اقدس کے قریب پہنچ چکے تھے. اور بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے جناب فاروق اعظم کا پاؤں مبارک بھی ظاہر ہو چکا تھا، اور قریب تھا سرکار کے جسم کو وہ تکلیف پہنچاتے. تو نور الدین زنگی نے کیا کیا، حضور کی قبر انور کے ارد گرد ایک بہت بڑی
دیوار کھینچ دی، اس کے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا تاکہ قیامت تک کوئی حضور کے جسم کو تکلیف نہ پہنچا سکے، اور پھر آپ نے ان دونوں کو پکڑ کے سزا دی۔ اور پھر جناب نور الدین زنگی جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار گھوما کرتے تھے اور رشک کیا کرتے تھے، فخر کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی کرم نوازی تو دیکھیں، آپ نے اس نوکری کے لیے میرا ہی انتخاب فرمایا تھا، آپ نے اس نوکری کے لیے میرا ہی انتخاب فرمایا تھا، یہ کوئی کم اعزاز ہے حضور، آپ نے مجھے یاد فرمایا اپنی اس نوکری کے لیے، اپنی اس غلامی کے لیے۔ تو ساری زندگی نور الدین زنگی اس بات پر رشک اور اش کرتے رہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام حضور بچپن میں بھی تھے نا، تو سرکار کے اوپر بچپن میں بھی بادل سایہ کرتے تھے۔ ملک شام کا پہلا سفر تھا، سرکار کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے تجارت کا سامان لے کر۔ تو وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ راہب کے گرجا گھر کے سامنے ایک درخت تھا، اور وہاں پر جتنے بھی قافلے آتے تھے تو اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بحیرہ راہب اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کے یہ آتے جاتے قافلوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک دن مکے سے قافلہ آیا ہوا ہے، اور قافلہ جو آیا ہے اس قافلے کے ساتھ ایک بچہ ہے، اب وہ بچہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بحیرہ راہب کبھی بھی اپنے گرجا گھر سے نیچے نہیں اترتا تھا، مگر اس دن اس کی قسمت بدلی اور وہ اپنے گرجا گھر سے نیچے اتر کر آیا اور اس درخت کے نیچے گیا جہاں وہ چھوٹا بچہ یعنی پیارے مصطفیٰ بیٹھے تھے۔ حضور کو دیکھتا ہے، حضور کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتا ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے بچے تو کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکے سے ہوں۔ کس کی اولاد میں سے؟ فرمایا کہ میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ بھائی آج آپ تمام کے لیے میری طرف سے کھانے کی دعوت ہے، پورے لشکر کی دعوت میری طرف سے۔ اب بحیرہ راہب نے دعوت سجائی، دسترخوان لگا دیے گئے، سارا لشکر آ گیا۔ اب بحیرہ راہب نے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، کہا کہ ہم اسے اپنے سامان کی دیکھ بھال کے لیے وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ جس دولہے کے لیے بارات سجائی گئی وہ دولہا ہی نہیں ہے۔ کہا خدا کے بندو، جس بچے کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت کا اہتمام کیا وہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک بحیرہ اپنے کبھی گرجا گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، جس کی وجہ سے تمہاری دعوت وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک بڑی عمر کا شخص کہتا ہے ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم عبد المطلب کی نسل کے ایک شہزادے کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے ہم خود دعوت کھانے کے لیے آ گئے۔ تو گئے، حضور کو بلا کے لائے، سرکار نے دعوت کو تناول فرمایا۔ پھر اس کے بعد بحیرہ راہب نے پوچھا بتاؤ اس بچے کا والی کون ہے، اس کا وارث کون ہے؟ تو ابو طالب آگے بڑھے، کہا کہ میں ہوں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا بات یہ کہ میں صدیوں سے بیٹھا اس درخت کے نیچے بیٹھنے والوں کا منظر دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا ان قریب وہ نبی آخر الزمان آئے گا اور وہ اس درخت کے نیچے آ کے جلوہ فروز ہوگا، اور آج میری صدیوں کی امید پوری ہو گئی۔ اور فرمایا کہ آج تک اس درخت کا سایہ کبھی ہرا بھرا نہیں ہوا، جب سے یہ بچہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے اللہ نے اس درخت کے سائے کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اور کہا کہ آج تک کسی پر بھی بادل سایہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے اس کے اندر وہ آخری نبی کی جو نشانیاں وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ ایک نشانی تو اس کی آنکھوں کی سرخی ہے، اور دوسری نشانی کہ اس کی پیٹھ پر مہر نبوت، مہر نبوت اللہ رسول محمد، یہ مہر نبوت، سرکار کی پیٹھ پر ایک غدود نما نشان تھا، جس طرح کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اس ٹائپ کا چھوٹا سا نشان، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ رسول محمد، یہ مہر نبوت تھی حضور کی پیٹھ مبارک پر۔ تو کہا یہ دو نشانی ہیں، مہر نبوت اور آنکھوں کی سرخی۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے اپنے اس بھتیجے کو لے کے واپس مکے چلے جاؤ، اس لیے کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وہ تو پیغمبر کو اس طرح جانتے تھے یہودی کہ جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا حضور کی نشانیاں، حضور کے وصف، حضور کہاں پیدا ہوں گے، کہاں رہیں گے،
اتنی نشانیاں پڑھ رکھی تھی